بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے زین ترین وہ شخص تھے جن کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح کا علم رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کے پاس ہر علم تھا، تو جو مخالفین تھے، جو مخالف تھے لوگ تھے، وہ ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں لے کے آتے تھے، ایسی ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ تاکہ وہ کہتے تھے کہ تاکہ ہم ایسے سوال کریں جن کا جواب ان کے پاس نہ ہو، ان کو نہ پتہ ہو، تو پھر وہ پکڑ لیں ہم، اور ان کا جو ہے وہ آج طرح کے لوگ جیسے بات کر رہے ہیں پھیلاتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے ساتھ کریں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں شخصیت کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، اور ان کے پاس تو اتنا علم تھا کہ وہ تو قیامت تک جو ہے وہ سب ان کے پاس معلومات، اور وہ سب جانتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب۔ اور اس کے بعد حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ سانپ جو ہے وہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں بھیجا، جبکہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو زہر ہی زہر ہے، نہ ہی کسی سے اب تک اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، اور جب بھی یہ ڈنگ مارتا ہے تو نقصان ہی پہنچاتا ہے، تو اس کا کیوں جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سانپ ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کیونکہ جب سانپ سانس لیتا ہے تو یہ دنیا، یہ جو آب و ہوا ہے، یہ جو گرد و غبار ہے، یا جو ہوا میں زہر ہوتی ہے، یہ ساری زہر سانپ اپنے اندر لے لیتا ہے، اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ انسان جو ہے وہ زہریلی جو ہوا، آب و ہوا ہوتی ہے یا ہوائیں ہوتی ہیں، ان سے زہریلی جو گیس ہوتی ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی دنیا میں چیز بھیجی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہی ہے۔ اور اس کے بعد آج کل کے دور میں، میڈیکل کے دور میں، جب سانپ کاٹ لیتا ہے کسی انسان کو، اگر سانپ نے کاٹ لیا ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے INR کا۔ INR کے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر اسی جو ہے نا اس ٹیسٹ کو دیکھ کے تو آگے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں کیونکہ ہارٹ پیشنٹ کی ایک ڈاکٹر تھی، میری ہارٹ سرجری ہوئی ہے، پھر ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے زندگی سے گزرے ہوئے معاملات اور تکلیفیں جن کو میں گزار کے یہاں تک آئی، میں نے فیس کیا، سب کچھ آپ کے ساتھ ایک دن ضرور جو ہے نا شیئر کروں گی۔ تو وہ میں ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنے ہاسپٹل ہی جایا کرتی تھی، تو کچھ ایسا ہوا کہ میں اپنے ہاسپٹل نہیں جا سکی ٹیسٹ کروانے کے لیے، تو مجھے ایک لیبارٹری ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ جانا پڑ گیا ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ اب میں جب وہاں گئی تو میں نے انہیں سے کہا کہ مجھے INR کا ٹیسٹ کروانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سانپ نے ڈسا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے سانپ نے نہیں ڈسا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ INR کا تو صرف سانپ پر ڈسنے والے لوگوں کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ خیر، یہ تو ایک تھی بات سانپ کے حوالے سے، اور آج کی سٹوری بھی کچھ اسی طرح سی ہے، اور آپ سنیں گے تو آپ کو ضرور جو ہے موٹیویشن بھی ملے گی اور اچھی بھی لگے گی۔ پھر مجھے بتائیے گا بھی کہ آپ کو کیسی لگے گی۔ کہ سانپ جو ہے وہ، اگر آپ نے دیکھا ہے، سانپ اکثر لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں، لیکن میں جو سانپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے سانپ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، اور اس سانپ کے اوپر جو اوپر والی لہر طے ہوتی ہے نا، اس پہ جو ڈیزائن بنا ہوتا ہے، بندہ اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک ہی منہ سے بات، الفاظ نکلتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذات ہے نا، انہوں نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کیسے کی ہوئی ہے، کیسے وہ ڈیزائن بنا کے، ابھی عموماً کپڑے بناتے ہیں فیکٹریوں میں، جوتے، ہر چیز بنتی ہے، ان کے اوپر وہ ڈیزائن کرتے ہیں، ڈیزائننگ بناتے ہیں، لیکن سانپ کے اوپر اتنی پیاری ڈیزائننگ، مجھے اس حوالے سے سانپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا نام شاہین ہے، تو ظاہری بات ہے شاہین کو جو ہے وہ سانپ اچھے لگتے ہیں، تو میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ شاہین کو سانپ اچھا لگتا ہے یا
وہ ایک الگ بات ہے، وہ پرندہ ہے تو اس کی ایک خوراک ہے، وہ کھاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو تخلیق ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ بہت خوبصورت ہے. خیر اسی حوالے سے آج سٹوری جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ رات کا پہر تھا اور ایک بڑا سا گودام تھا. اب اس گودام میں اندھیرا تھا اور وہ جو گودام تھا وہ لکڑیوں کا گودام تھا. اب اس لکڑیوں کے گودام میں ایک سانپ باہر سے آیا اور اس گودام میں چلا گیا. جب رات کا ٹائم تھا، سانپ اس گودام کے اندر گیا، اندھیرا تھا، تو سانپ جب گزر رہا تھا وہاں سے تو وہاں ایک آری پڑی ہوئی تھی اور آری اتنی تیز اس کی نوک تھی کہ جب سانپ اوپر سے گزرا تو آری کی جو نوک تھی، جو دھار تھی آری کی، وہ سانپ کو لگ گئی. اب جب سانپ کو لگی تو سانپ کو ظاہری بات ہے درد ہوا. سانپ کو جب ڈسا تو وہ ایک دم سے چونک گیا کہ مجھے کسی دشمن نے وار کیا ہے، حملہ کیا ہے میرے اوپر. اب سانپ جو ہے وہ سانپ نے کہا کہ اس جگہ پہ مجھے کسی نے جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تکلیف میں وہ مبتلا تھا. سانپ پھر دوبارہ وہاں پہ آیا. جب وہاں پہ آیا تو سانپ نے اپنا منہ کھولا اور اس آری کے نوک تھی نا، ان کو زور سے سانپ نے ڈس دیا. جب زور سے ڈسا تو کیا ہوا کہ وہ جو تیز دھار والی آری تھی، اب وہ سانپ کو جو ہے وہ جب وہ سانپ کے دانتوں کو لگی تو اس کے منہ کو بھی اس نے زخمی کر دیا. سانپ اور بھی غصے میں آ گیا اور وہ سانپ جو ہے غصے میں آ کے اس نے کیا کیا کہ اس نے اس آری کے ارد گرد اس آری کو زور سے جکڑ لیا. جب اس نے زور سے جکڑا تو وہ آری کی جتنی نوک تھی وہ ساری سانپ کے اندر چلی گئی. سانپ کو اور زیادہ تکلیف ہوئی، سانپ کو اور زیادہ غصہ آیا. سانپ کو اور غصہ آیا، اس نے اور زور سے اس آری کو جکڑ لیا. جب اس نے زور سے آری کو جکڑا تو سانپ کو لگ رہا تھا کہ میں اپنے دشمن پہ وار کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے وہ زور سے جکڑا. لیکن وہ اسی زور کی وجہ سے وہ آری سانپ کو ڈیمیج کر چکی تھی اور سانپ سارا زخمی ہو چکا تھا. اب یہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے، میں آپ کو اس کو سمجھانے کی اس طرح سے کوشش کروں گی کہ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو اسی طرح ہوتے ہیں. کچھ انسان آری کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ انسان سانپ کی طرح ہوتے ہیں. اب سانپ کی طرح کے جو انسان ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان سے الجھیں گے، اگر وہ آپ سے ایک بات بدتمیزی کر لی ہے، انہوں نے کر دی ہے، اگر آپ ان سے بار بار الجھتے رہیں گے، بار بار ان سے بدتمیزی کا جواب آپ دیتے رہیں گے، تو وہ بھی اسی سانپ کی مانند ہے، وہ دوبارہ آپ کو ڈسنے کی کوشش اور بار بار کرے گا. تو لہٰذا جو آری ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ایسے ہی وہاں ہی پڑی تھی جہاں وہ پڑی ہوئی تھی. اب سانپ نے سمجھا کہ وہ مجھے ڈس رہی ہے، اور جبکہ سانپ جب اس سے الجھنا شروع کیا تو نقصان کس کا ہوا؟ آری کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لہٰذا نقصان سانپ کا ہوا. سانپ نے اپنے وجود کو اس آری سے چھنی چھنی کر لیا. تو زندگی میں بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور لیکن اگر آپ خاموش ہیں اور آپ اپنے معاملات، اپنا جو طریقہ کار ہے وہ سارا آپ اللہ کے سپرد کر دیں، آپ اللہ کی عدالت میں وہ سارا دے دیں، تو یقین مانیں کہ جب وہ انصاف کرتا ہے تو بہت ہی خوبصورت انصاف کرتا ہے. آج کی میری یہ بات یہیں پہ اختتام ہوئی. پھر کسی اچھی سی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.